الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له وصل على الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مہینہ کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ اور آج شعبان کی 14ویں تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل وہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر کام کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت اعمال موجود ہیں۔ شعبان میں کیا کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر موجود ہیں۔ اب اگر ان تعلیمات پر اگر مسلمان مسلمان عمل کرے گا
تو یہ اس کے لیے باعث نجات بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اور اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کے مطابق سنت اعمال کے خلاف یہ اگر عمل کرے گا، چاہے یہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو یا کروڑ روپے لگا دے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقے کے خلاف ہو تو مال و دولت بھی برباد، باعث ثواب ہونے کی بجائے یہ اس کے لیے باعث ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ تو بھائیوں، ہمارے مسلمان بھائی، ہم نے ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کل کے اخبارات کہ شب برات کو مسلمانان عالم نے بڑے عقیدت اور احترام سے منایا ہے۔ یہ ہوگا اور ہمارا منانا کیا ہے؟ ہم مسجدوں کو، گھروں کو لائٹوں سے اور پٹاخے وغیرہ بجانے سے ہم کہتے جی بڑے عقیدت اور احترام سے شب برات کو منایا گیا۔ او بھائیو، ایام یہ منانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ انسان غور و فکر کرے کہ اس مہینہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، میں ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو بھائیو، آپ غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی محبت اور اکرام کے ساتھ سمجھائیں کہ اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں، اپنی دنیا و آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ ان کاموں کو کریں جو میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جو گزر گیا، شعبان اور رمضان، رجب اور شعبان، یا اللہ اس کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتے، رجب میں بھی، شعبان میں بھی، شعبان میں تو بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے، باقی مہینوں میں بھی رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینہ میں زیادہ روزے رکھا کرتے۔
ایام منانے نہیں ہیں، ہم نے بھائی اس میں اعمال کرنے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام بعض کتابوں میں لکھا ہے، دیکھیے بعض باتیں اگر حدیث کے سند کے اعتبار سے اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، تو بھائیوں فضائل کے باب میں وہ روایات وہ قبول ہوتی ہے۔ فضائل مسائل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ صحیح احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے، فضائل کے باب میں کمزور اور ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہے۔ اب بھائیوں بہتر تو یہی ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اس رات انسان کے رزق کے فیصلے اور اس کی زندگی اور موت کے فیصلے اس مبارک رات میں ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ایسی حالت میں روزے کی حالت میں، تو بھائیو روزہ رکھیں۔ کیا کریں میرے بھائیو؟ روزہ رکھیں۔ بھائیو اس مہینہ میں اب دیکھیے شعبان یہ شعبہ سے ہے، شعبہ کام کرنے کا ایک خاص، اس کو شعبہ کہتے ہیں، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ رب العزت خاص شعبے کو کام کرتے ہیں۔ شعبے تو ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں الیکشن کا زمانہ آتا ہے، مثال کے طور پر، تو بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورا سال کام نہیں کرتے، وہ شعبے الیکشن میں کام کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے لیکن ان کا کام و ذمہ داریاں اب اس خاص موقع پر وہ بڑھ جاتی۔ اسی طرح انسان کے دفتر، انسان کے رزق کے فیصلے اور اس کی زندگی اور موت کے فیصلے وہ اسی رات میں لکھے جاتے ہیں، وہ شعبہ جات کام کرتے ہیں، اور پھر رمضان میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو ہم اعمال کریں، پٹاخے نہ بجائیں، چراغاں یہ نہ کریں۔ ہو سکے بھائیو بہتر ہے کہ روزہ رکھیں۔ کیا کریں بھائی؟ روزہ رکھیں، نفل نمازیں پڑھیں، اپنی سلامتی اور کامیابی، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنی گھر والی، پورے دنیا میں بسنے والے مسلمان، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہم بھائی دعائیں مانگیں۔ کون سی دعا وہ قبول ہوتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو بھائیو ہم کیا کریں؟
اعمال، صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھے. کیا کرے میرے بھائی؟ صلاۃ تسبیح اس کی نماز پڑھے، آسان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کا اپنا طریقہ ہے، بہت آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے. 300 مرتبہ وہ کلمات وہ 4 رکعتوں میں پڑھ لی. اس کی تو بہت فضیلت آئی ہے صلاۃ تسبیح کی نماز کی. صرف یہ شعبان کے مہینے میں نہیں، ویسی بھی اس کی بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ صلاۃ تسبیح میں فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ، نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 مرتبہ، پھر زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھنا. طریقہ بھی اس کا آسان ہے. تو بھائی ہم صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں، استغفار کا ہم کثرت کریں. بھائی استغفار، ہم سارے گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھائیوں، استغفار بہت پڑا ہے. استغفار، یا اللہ تو مجھے بخش دے، میں تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں. استغفار، استغفر اللہ. ویسی بہتر ہے کہ پورا پڑھے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مختلف الفاظ آئے ہیں استغفار کے. بھائیو ہم سب شب بدری شب نہیں، بلکہ ہم کیا کریں، استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ میری زبان پہ ہر وقت درود شریف ہو. زبان پہ بھائی درود شریف زیادہ ہو. تو بھائیو یہ اعمال ہے کہ بھائی ہم دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینہ میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے. بھائی ہم بھی روزے رکھیں. تو یہ تیاری بھی ہوگی رمضان کی کہ بھائی آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے رمضان کی جو برکات ہیں، جو انوارات ہیں، جو برکات ہیں، جو اس میں برکت رحمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو پھر ایک بار نصیب فرمائے. خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ جس کو رمضان کی مبارک گھڑیاں وہ میسر آ جائے اور اس کے انوار و برکات وہ حاصل کرنے والے بن جائے. یہ سارا اس کا توقیہ و تمہید ہے رمضان المبارک کے مہینے کا کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اس سے پہلے نبی علیہ السلام بہت زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے ہیں. تو بھائیو ہم وہ کام کریں جو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس میں میری اور آپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. تو بھائی یہ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے سنت اعمال کی پابندی کرنی ہے کہ جو میرے نبی کے سنت اعمال ہیں، سنت طریقے ہیں، کہ وہ جس کام میں بھی ہے، جس مہینہ میں بھی ہے، ہم نے بھائی ان اعمال کو کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو بدعات سے اور اسراف سے اور لایانی کے کاموں سے میرے بھائیو اس مہینہ اور اس مہینے یہ شب بارات، اس جو 15 شب ہے، اس میں جتنی بھی لایانیاں ہوتی ہیں اور یہ جتنی بھی غیر شرعی کام ہوتے ہیں بھائی اس سے میں اور آپ اجتناب کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہو سکے تو بھائی جتنا دعائیں کر سکتے دعائیں کریں، نفلیں پڑھیں، روزہ رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے، جس آدمی کے روزہ رکھنے کا ارادہ ہو، تو بھائی یہ ادھر سامنے یہ چارٹ لگا ہوا ہے. تو کل کیا تاریخ ہے؟ 19. اب یہاں پر دیکھ لیں صبح طلوع کس وقت ہے؟ 4:00 اگر مثال کے طور پر 4:20 ہے، ٹائم داخل ہوتا ہے صبح کا. تو آپ میرے بھائی 4:15 بجے سحری ختم کر دیں. کتنے بجے؟ اگر 4:20 ہو یہاں پہ تو پورا سا ٹائم مارچ
4:54 ہے، مثلا 4:54 پہ صبح کی اذان کا وقت، یہ صبح داخل ہو گئی، آپ لوگ کیا کریں 4:49 پہ سحری بس کر احتیاطاً 5 منٹ پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اذان مغرب کی اذان کے ساتھ اس کو افطار کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس بات کا ہم کیا کریں، اہتمام کریں عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، موت سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما، یا اللہ ہم سب ہر قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ذلت اور رسوائیوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ اس میں سمیت تمام لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ جتنی ضروریات ہے اس کے خزانوں سے پورا فرما، تمام پریشانوں رکاوٹوں اور مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام لوگ ہمارے زندگی میں وہی کام کرتے، یا اللہ سب کی جان مال کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی مال حال میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اس کے حلال نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اس کے حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس مجلس میں ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رمیش شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا کی خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا کی خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا کی خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔